बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा इस वक्त यूट्यूब चैनल और मैं इस वक्त परवेज़ इलाही साहब और जो दीगर अहल खाना है उनके घर में इस वक्त मौजूद हूँ। और रात 11:30 बजे के बाद से लेकर अब ये सुबह हो चुकी है और बस अब सूरज जो है वो भी निकल आया है। कोई सोया नहीं है रात भर यहाँ पे और आमिर सईद नासर सब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि रात भर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, एक घर से दूसरे घर पुलिस एहलकारों को सिर्फ बस कहते हैं ना कि वो छुपन छुपाई, आपने शायद सुना होगा बचपन में, गालिबन वो जैसे ना चोर सिपाही का एक खेल है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब रात गुजर गई और एक मिसाल दी जाती है ना, सारी रात रोते रहे, सुबह पता चला मरा कोई नहीं है। हुआ क्या है आमिर भाई, ये रात भर जो है वो आप तलाशियाँ जो है ना वो देते रहे, तो क्या निकला मिला क्या है फिर? देखिए जी, जिस तरह आपने कहा है ना कि छुपन छुपाई वाली चीज़ हम बचपन में खेलते हैं, ये इस दफ़ा अदलिया और अवाम का एतमाद देखा जाना है कि अवाम का अदलिया पे एतमाद कितना रहता है। कि अदालत ने एक साबिक वज़ीर आला और साबिक नायब वज़ीर आज़म जिनकी 78 ईयर इनकी एज है, उनको प्रोटेक्टिव बेल दी 6/23 FIR के अंदर, और उसके अंदर बेल ऑर्डर के बाद आज 8 घंटे का 9 घंटे का ये जो कहते हैं सर्च ऑपरेशन किया है, ये मुझे इसकी समझ नहीं आती। ये इन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया, हम तो पॉलिटिकल बनने हैं, इस तरह की चीज़ें पहले भी देखते रहे हैं, लेकिन इस तरह की फासिटिज़म कभी नहीं देखी। ये हमारे साथ नहीं किया, इन्होंने अदालत का मजाक उड़ाया है, अदालत के जस्टिस का मजाक उड़ाया है, उसके ऑर्डर को वायलेट किया है। उनके एडिशनल DG साहब को जब ये रिक्वेस्ट की कि ये ऑर्डर है, और उनको DG जो हमारा प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है, उन्होंने कहा कि हमारा एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल कोर्ट के अंदर मौजूद था, इनकी बेल हुई है। और आपने फ़ोन पे बात भी करवाई? मैंने उनकी फ़ोन पे बात कराई, स्पीकर ऑन था। मैं कहते जी हम इस ऑर्डर को नहीं मानते, ना ही हम प्रोसिक्यूटर को मानते। अगर एक प्रोसीजर है सिस्टम का कि अगर एंटी करप्शन है, FI है, तो उनका प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट होता है जो उनको कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अगर वो कह रहे हैं कि इनकी बेल हो गई है, और हम जो हमारे पास ये होता है, क्योंकि आज शॉर्ट जुम्मे का दिन था, 3-3:15 बजे करीब कोर्ट लगी, 2 बजे हमला चला जाता है, उस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी नहीं मिलती होती। आप ये हमेशा से कोर्ट्स का देखते आए हैं कि जब भी कोई बेल हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम अपने सर्टिफिकेट जारी करते हैं, वकील अपने उसके ऊपर पेपर के ऊपर, अपने ऑफिस के लेटर के ऊपर, उसके अंदर बाकायदा उस पटिशन का नंबर लिखा, उसका लिखा कि 6 मई तक जैसे तारिक सलीम शेख साहब ने प्रोटेक्टिव बेल दी है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने किसी चीज़ को नहीं मानना है। और उन्होंने वो काम किया जिसके लिए उनको कहीं से इंस्ट्रक्शन आ रही थी, और इंस्ट्रक्शन के बाद जब उन्होंने पथराव किया, गेट के ऊपर तोड़ने की कोशिश की, मेरी उनकी एक SP से बात हुई, तो मैंने कहा अगर आप आना चाहते हैं, आप अपने 4-5 लोग ले आएँ, हम आपको पूरा घर विजिट करा देते हैं। आपके पास सर्च वारंट नहीं है, बगैर सर्च वारंट के आप आना चाहते हैं, हम आपको फिर विजिट करते हैं। उन्होंने कहा जी हमें सर्च वारंट की ज़रूरत कोई नहीं है। और उस दौरान कुछ देर के लिए पुलिस रुकी है, बीच में एडिशनल DG ने कहा कि नहीं आप फ़ौरन जाएँ, तोड़ें इसको। और फिर आपने देखा कि आज उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए दरवाज़ा तोड़ के अंदर एंटर हुए, और गेट से एंटर हुए हैं, गाड़ियों की शीशे तोड़, वो दरवाज़ा तोड़, घर के पूरे दरवाजे तोड़ के दंदनाते फिरे हैं इस तरह जैसे कुछ दहशतगर्द पकड़ने आए। आप लाहौर की सूरत हाल देख रहे हैं, रोज़ाना सैकड़ों डकैतियाँ लोगों को लूट रहे हैं, वहाँ पूछने वाला कोई नहीं। आज मतलब 8 घंटे के अंदर मेरे ख्याल में इन 4 घरों के अंदर, 5 के अंदर मैं ज़िंदगी में नहीं फिरा हूँगा जितनी दफ़ा मैं ऊपर नीचे जाके। मेरे ख्याल में एक खातून हमारी SP आसमा थी, शराजी साहब हमारा शराजी थी, मैंने उनसे पूछा है कि बाकी कुछ रह गए, कहते जी सर हम क्या करें, मैं अब सारे कमरे बाथरूम तक अलमारियाँ खोल के अंदर। जब बिल्कुल एंड हो रहा था ना, अभी जब हो गया और वो जा रही थी, मैंने भी उनको वो फ़ोन पे किसी से ज़ाहिर बात कर रही थी, जिससे भी कर रही होंगी, उनसे मैंने भी ये पूछा कि आप लोगों ने ये सारी रात ऑपरेशन किया, ठीक है, वो बीच में से 1-2 आ जाते हैं ना एकदम से, वो मुझे खींच के ले जाए। मैंने कहा यार आराम से धक्का ना देना, ठीक है ना, ईजी रहे। मेरा सवाल ये था कि आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने मीडिया को ब्रीफ किया, यहाँ पे बताया कि ये रात भर क्या होता रहा है यहाँ पे, लेकिन वो खामोशी के साथ बस वो फिर उसके बाद पैकअप, और वो जैसे शूट नहीं होता, मुकम्मल होने के बाद आवाज़ आती है पैकअप, और उसके बाद सारे यहाँ से जो है वो निकल गए। और समझ नहीं आया कि आप लोगों की जो नींदें हराम हुई हैं, तो क्यों इसकी जो है ना वो कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई? ब्रीफिंग कोई नहीं दी, ना उन्होंने कोई बात की। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप बताएं आप अब हमारी जान छोड़ना चाहते हैं, ये बीच में कोई 4 बजे का टाइम था, या आप कहें तो हम आपके लिए बिस्तर रोटी शोटी का इंतजाम करें, आपने इधर रुकना है, जो कि हमेशा यहाँ होता है, हमेशा, क्योंकि हमारा ये वतीरा रहा है कि रोटी शोटी खा के जाना होता है, 5:30 चलता है, और इनको कहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें जब तक ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हम नहीं जा सकते। अब ऊपर कहाँ से आ रहा था ये मुझे समझ नहीं आ रही। घर के दरवाजे तोड़े हैं,
اندر فیڈرل منسٹر صاحب ہی موجود تھے، خیر سے ان سے نہیں، ان سے بعد میں معافی مانگی، پہلے دروازے توڑے ہیں سب کچھ کر کے، جب کہتے ہیں ڈنڈا پڑا ہے کیونکہ سی ایم صاحب کے وہ ہمزولف بھی تھے، پھر وہ جا کے اندر سے معافی مانگ گئے جی ہم نے معافی مانگ لی ہے ان سے کہ نہیں، کیونکہ ڈنڈا ساتھ میں تھا نا، وردی اتر سکتی تھی، جاب جا سکتی تھی، ان سے پیروں پہ بیٹھ کے معافی بھی مانگ کے ہیں، اور جو جن گھر کے بچی تھے، خواتین تھی، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے ساتھ منہ اٹھا کے بات چلے گئے۔ نہیں عجیب سی بات نہیں ہے کہ یہ ساتھ ہی گھر ہیں، بیچ میں شاید میرا خیال ہے چھوٹی چھوٹی سی بس گلیاں ہیں، ہاں جی، ایک دوسرے سے اٹیچ بھی نہیں ہے کہ جس میں شک ہو کہ ادھر سے ادھر کوئی نکل کے چلا جائے، تو آپس میں نظریں بھی تو ملانی ہوتی ہیں، بعد میں عید پہ گلے بھی تو ملنا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی ہمارا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم نے تو ہمیشہ رسپیکٹ کی ہے، ان کی تو رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ رسپیکٹ کرنی ہے، لیکن اگر جو جن لوگوں کے کہنے کے اوپر آج یہ چیزیں ہوئی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، ہمارے جو پنجاب کے سی ایم صاحب ہیں وہ بھی کن کی انسٹرکشن پہ چل رہے ہیں کہ جن کا کام تھا 90 ڈیز میں الیکشن کرانا ہے اور انلیگلی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشن نہیں کروانا ہے، لیکن اینٹی کرپشن کو باقی ڈپارٹمنٹ کو لگا کے ہم نے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے جا کے ایسا سلوک کرنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سیاست میں نہ آ سکے۔ ہم نے پہلے بھی کوشش کی تھی 25 مئی کے ایشو کے اوپر کہ ہم پولیس والوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، جن لوگوں نے یہاں زیادتی کی، لیکن ہم اس بات پہ سوچتے ہیں کہ وہ ہم غلط تھے، ہمیں اس وقت کئی لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے تھا تاکہ ان کو ہوتا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہ کریں، لیکن وہ اس چیز سے نہیں ہٹے، کیونکہ میاں صاحبان کی بھی ہمیشہ سے یہی رہی ہے اور وہ آگے کرتے بھی ہمیشہ یہ ہیں کہ جب ان کا اقتدار ہوتا ہے وہ لوگوں کو گلے پڑتے ہیں، جب اپوزیشن میں آتے ہیں وہ لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے عزت سے رہنا ہے اور ہم کورٹ کے اندر آج جائیں گے انشاءاللہ، آج ہم پٹیشن فائل کریں گے اور کورٹ سے یہی ریکویسٹ کریں گے ہمیں بھلا آپ نے جو انہوں نے کیا ہے چادر دیواری کا تقدس پامال کیا ہے اس کی ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے، آپ کم از کم اپنے آرڈر کی لاج رکھوا لیں، اگر آپ کے آرڈر کو آج انہوں نے وائلیٹ کیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ نہیں کچھ کیا، انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کیا ہے اور عدلیہ کو اپنی عزت بچانی ہے تو اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ تو لاہور ہائی کورٹ ہے، جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہمارا تو کام ہے، کانسٹیٹیوشن ہے تو ہم نے چلنا ہے، اگر کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنا ہے تو دیٹس بنانا ریپبلک، پھر ہر بندہ آپ بھی روڈ پہ جا رہے ہوں گے، آپ کو وائلیشن کریں گے، آپ کہیں گے میں کیوں قانون کو مانوں، تو پھر ملک کے اندر جنگ ہونی ہے، لڑائی ہونی ہے۔ یہ طے تھا کہ کم از کم اس ویسینٹی کے اندر پرویز الہی صاحب موجود نہیں تھے، اگر ہوتے تو میرے خیال میں پوری جو ہے نا پولیس جتنی اکٹھی تھی ان کے بعد اب تک مل جانا تھا، کوئی انہوں نے عمر یار کی چادر تو نہیں پہنی تھی جس کے اندر چھپ جائیں۔ سوال کر رہے تھے وہ ہم نے فلموں میں دیکھا تھا نا کہ شاہ رخ خان کہتے ہیں کہ 13 ملکوں کی پولیس 11 ملکوں کی پولیس جو ہے وہ مجھے ڈھونڈ رہی ہے، ادھر 13 جماعتیں شاید ڈھونڈ رہی ہیں اور ان کو شاید وہ ڈان تھا، لیکن ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم تشریف لوگ ہیں، 500 پولیس والے تھے، جتنی پولیس والے آج تھے میں نے سب کو یہی کہا ہے کھڑے ہو کے، میں کہ یار آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم آپ کو تو کچھ کہہ نہیں سکنا ہے، لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اوپر کا لفظ آپ یوز کرتے ہیں نا کہ اوپر سے آرڈر، یہ تو ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں جی اوپر سے آرڈر ہے، اس چکر میں ملک نہیں اوپر جاتا بلکہ بندہ شاید اوپر چلا جاتا، بندے ہی جا رہے ہیں اوپر سر، آپ کے دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ملک چلنا ہے تو ملک ہے تو ہم ہیں، یہ جس چیز کی کرنے جا رہے ہیں نا، یہ 50-100 فیملیز ہیں جن کے سب کچھ باہر ہے، انہوں نے دیر بھی نہیں لگانی اڑ کے باہر چلا جانا، سفر کرنا ہے آپ نے اور ہم نے، اس پبلک نے کرنا ہے، تو ہمارا ملک ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں یہ ملک ہمارا ہے اور ہمیں خواہ مخواہ اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، وہ جو بیٹھے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں کہتے ہیں جی کہ اس کو رگڑ دو، اس کو کر دو، لیکن جن کے پاس ڈنڈا ہے وہ اس سے اشارے لگے۔ لیکن ڈنڈا تو پھر ہر کسی کے پاس آتا ہے نا، خان صاحب کے پاس بھی آیا تھا ڈنڈا، تو ڈنڈا ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا نا، میری تو سیدھی سی بات، لیکن کسی کے کہنے پر کیا، آج وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی میں نے کسی کے کہنے پہ کیا، تو سارے کام خود کیوں نہیں کرتے ہمارے پولیٹیشین جب ان کو اقتدار ملتا ہے یا ڈنڈا ملتا ہے؟ لیکن خان صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، خان صاحب جانے اور خان صاحب کی پارٹی جانے اور ان کے اسپوکس پرسن جانے، میں نہ ان کا اسپوکس پرسن ہوں نہ میرا کوئی تعلق ہے، میں ایک وکیل ہوں۔ صاحب تو انہی کی محبت میں، ان کی پاداش میں تو یہ آج سب کچھ دیکھیں وہ بھگت رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کو سب سے بڑی یہی تھی کہ پرویز صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کیوں کی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، اس کی سزا دی جا رہی ہے، کوئی نہیں، پھر ہمارا جا رہا جنت دوزخ کافروں کے لیے ہے، تو ہم تو پھر ساتھ ہیں، ان کے ساتھ چلنا ہے، پھر پراپر چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خیر کرے۔ مونس الہی صاحب سے رابطہ رہا ہے؟ جی بالکل رابطہ رہا ہے، بالکل وہ بھی اسی بات کے اوپر تھے کہ کیا یہ ہمیں کس سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو فیصلہ کیا تھا اس وقت کہ ایک زیادتی ہوئی ہے اور میں نے خان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اور میں خان کے ساتھ کمٹمنٹ میں پورا ہوں، اور خان صاحب نے بعد میں جب کہا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جب آپ کہیں گے ہم اس وقت اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، ہم نے پورا ایگریمنٹ کیا اور اس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی سزا مل رہی ہے تو کوئی نہیں، پھر دوست ہی ہے، جب
وعدہ کیا تو پھر نبھائیں گے, مشکل بھی اکٹھی گزاریں کمٹمنٹ گے. کی ہے تو پھر وہ میں اپنی بھی نہیں سنتا وہ والی بات. نہیں ہم کو سلمان خان تھوڑی ہیں, ہم تو مونس نہیں ہیں. عمران خان کے تو ساتھ ہیں نا, جی لیکن بالکل ساتھ ہیں, جی بالکل ساتھ ہیں. مونس نے بات کی ہے تو انشاءاللہ ان کی بات کے ساتھ چلیں گے. چلیں جی, وش یو آل دا بیسٹ, اور اللہ تعالیٰ قانون کی حکمرانی ہونی قانون کی حکمرانی سب ہونی کے لیے چاہیے, برابر ہونا چاہیے, انصاف جو ہے وہ سب کو ملنا چاہیے, اللہ کرے. لیکن ظاہر ہے جو کچھ یہ ہوا, میں خود ظاہر اس کا وٹنس رہا, پہلے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پھر یہاں آ کے بھی دیکھا. یہ وہ مناظر تھے جو وہ سمجھیں کہ یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے, میں کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہوں. کہ گھر کی خواتین ادھر ادھر وہ پریشان گھوم رہی ہیں, سو نہیں سکیں, بچے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بچوں کو کیا پتا, وہ تو چھوٹے بچوں کو کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہی ہے پولیس ہمارے گھر کے اندر. یہ پوچھا ہے میں نے پولیس والوں سے پوچھا ہے, سارے کھڑے ہیں کہ ہر کے گھر کے اندر مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسی طریقے سے گھسے تو کیا کریں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ لوگ سیاستدان ایک ٹیبل پر آئیں. مذاکرات سے بڑی اچھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید اب بس کوئی نہ کوئی حل نکلے گا مذاکرات کو, کہ اب تو فی الحال کون لوگ ہیں. ان کی دکانداری چلتی بھی اس طرح ہی ہے نا. یہاں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ہم ملک کے محافظ ہیں, تو ملک کے محافظوں کو ملک کو چلانا ہے تو وہ دیکھیں کہ ہمارے عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا باہر کی طاقتوں کے ساتھ. اب یہ بات نکلی تو دور تلک جائے گی, اس لیے یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ عامر سعید راز صاحب. اینڈ آف دا ڈے جو جس کام کے لیے آپریشن کیا گیا کہ جس ساری رات جو ہے وہ ڈھونڈتے رہے پرویز الہی صاحب کو, پرویز الہی صاحب ایک معمہ بن گئے, کسی کو نہیں ملے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب نمودار ہو. اپنا بہت خیال رکھیے.